السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ان کے بتوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے. ہم نے بت یقوس بت یہو کا بت سوا بت دو بت کتنے ہم نے بتوں کے بارے میں پڑھا. ابھی ہم بت نصر کے بارے میں پڑھیں گے تھوڑا سا اور اسی کو کنٹینیو کریں گے. ہم نصر گدھ کی طرح ایک بڑے پرندے کی شکل کا بت تھا جس کو بنی عمیر نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر اس کی پرستش شروع کی. یہودی بننے سے پہلے اس کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے اور یہ تمام بت جو ہیں وہ حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتوں ان کے جانور پرندوں کے نام پر تھے. اس طرح جزیرہ نما جو عرب کے جاہل بدوؤں نے ان کے بت بنا کر پوجا پاٹ جو تھی وہ شروع کر دی تھی. اور یہ جو تھے کوہ صفا مردہ پربت بنی جرہم کے زمانے میں اصاف بن یالی اور نائلہ بنت زید بن جرہم یمن کے 2 باشندے تھے اور ان پر ظلم اور ستم کے بعد ان کے لاشیں کوہ صفا اور کوہ مردہ پر پھینک دیے گئے. کچھ عرصے بعد کوہ صفا پر مرد کی شکل کا ایک بت اصاف اور کوہ مرد پر عورت کی شکل کا بت نائلہ تراش کر وہاں نصب کر دیا اور ان کی پرستش شروع کر دی. نہبیک اور معتم نامی بت بھی کوہ صفا اور کوہ مروہ پر نصب کر دیے گئے. اور ان کے علاوہ مکہ میں کچھ موحد بھی موجود تھے جو اپنے آپ کو دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے اور ستارے پرست صابی اور مجوسی آگ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے. بہرحال مصیبت اور تکلیف میں جو تھا کہ وقت جزیرہ نما عرب کے لوگ جو تھے لوگ انہی کو خالق رزاق اور موت و حیات کا مالک سمجھتے تھے. ان کا اعتقاد تھا کہ یہ وہی بت ہیں جو ان کو اللہ کے قریب کر دیں گے. بت پرستی کا یہ دور صدیوں پر جو تھا وہ محیط تھا. اب اس کے بعد کیا تھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کیا تھا کہ قوم اسماعیل کی جو قوم تھی وہ کس طرح آئی. قوم اسماعیل جو ہے اسماعیل کا ذکر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا کریں گے کہ جب ان کے والد بزرگوار جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ اے میرے رب تو مجھے ایک اولاد عطا فرما دے جو نیکیوں میں سے ایک ہو اور یہ ہے کہ 3700 تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے اسماعیل کی خوابی دی. 37101 اے ہمارے رب میں نے اولاد کو لا بسایا ہے میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی تیرے مقدس گھر کے پاس اور اے ہمارے رب تاکہ یہ نماز قائم کریں بس مائل کر دیں کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف. تو پھر ابراہیم السلام نے کیا تھا. پھر آپ سب کو ہمیں بھی سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے پھر ایک خواب دیکھا تھا. پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ خواب میں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں تو تم ذرا غور کرو تمہاری کیا رائے ہے. تو انہوں نے کہا ابا جان وہی کر ڈالیے جو آپ کو حکم ہو اور اگر چاہے اللہ نے تو مجھے آپ صابروں میں سے ہی پائیے گا. 37102 جب دونوں باپ بیٹے نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا. 37103 تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم. 37104 تم نے خواب کو سچ کر دکھایا بے شک یہ بڑا امتحان تھا. 37106 اور ہم نے ایک بڑی قربانی کا ان کو فدیہ دیا. 37108 اور ہم نے آخر میں آنے والوں میں ان کے لیے یہ بات رکھی. 37109 کہ ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. 37110 اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے مسجد قائم و دائم رہے خاتمہ بخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے شیئر کیجیے سبسکرائب کیجیے. شکریہ.